ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 181 تک۔ آج انشاءاللہ ہم دو آیات کور کریں گے، 182 اور 183۔ تسلسل ہے وصیت کے بارے میں اور اس کے بعد ایک خاص حکم ہمارے سامنے آئے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے آیات کا ترجمہ سنا۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ جو مرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب، اس میں والدین اور اس میں کوئی اپنے رشتہ دار ہیں یا کوئی اس کا دوست عزیز ہے تو اس کے بارے میں وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اور اس پہ پھر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہم نے سنا، جس میں آپ نے فرمایا کہ وصیت کرنے والا صرف 1/3 حصہ کی وصیت کر سکتا ہے، باقی حصے جو ہیں وہ وارثین کا حق ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ آج کی آیت مبارکہ میں جو بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ اگر وصیت کرنے والا غلط وصیت کر گیا اور جو بعد کے لوگ ہیں وہ اگر یہ محسوس کریں کہ وہ وصیت غلط تھی، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق نہیں تھی، تو پھر اس میں کوئی اصلاح کر دے، اس کو درست کر دے اور سب کی مشاورت سے، تو فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ وصیت کے بارے میں احکامات ہیں اور ان کو جاننا ہمیں بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم حکم ہمارے سامنے آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیں، یہ رمضان کا مہینہ زندگی میں بار بار آتا ہے اور میں اگر ایک بات آپ کے سامنے رکھوں تو یقیناً آپ بھی اس کی تائید کریں گے کہ اگر رمضان اسلام میں نہ ہوتا تو ہماری حالت یہود و نصارہ جیسی ہو جاتی، ہم دین سے بالکل دور ہو جاتے۔ ابھی بھی کچھ کسر باقی نہیں ہے، لیکن یہ رمضان ہے، یہ ایک ایسا موقع سال میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان یکجا ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، مسلم ہو جاتے ہیں، متقی ہو جاتے ہیں، ایک وقت پہ اٹھتے ہیں، ایک وقت پہ سوتے ہیں، ایک وقت پہ کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت پہ کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت ساری حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں ایک مخصوص وقت میں۔ تو یہ ایک اسلام کے اندر ایک بھائی چارہ، ایک مسلم جو ہے اس کی ایک اتحاد کی صورت ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ اور پھر جو فرمایا کہ یہ روزہ اس لیے ہے کہ یہ کوئی تمہارے پر بوجھ نہیں ہے،
بلکہ اس سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان کی جو امتیں تھیں ان پر روزے فرض تھے، اسی طرح تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، مگر اس کا جو مقصد بتایا گیا وہ یہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کو ہم پریکٹیکل بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان سے پہلے آخری جو دن ہوتا ہے، آج چاند نظر آ گیا تو ہر شخص اچھے کپڑے پہن کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد کو بھاگتا ہے کہ آج پہلی تراویح پڑھنی ہے۔ اور اگلے دن فجر میں جب آپ مسجد میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شکلیں جو کبھی سال بھر نظر نہیں آتی وہ مسجد میں بھری ہوئی ہیں، پوری مسجد فل ہوتی ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ، اور اس میں شاید کہ تم متقی بن جاؤ لعلکم تتقون، اور اس کا جو مفہوم ہے یہ اس میں گمان بھی ہے اور اندیشہ بھی ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ گمان یہ کہ ہو سکتا ہے تم کر جاؤ، اور اندیشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تم نہ بھی کر سکو، اس لیے فرمایا لعلکم تتقون۔ اور یہ کرنا یا نہ کرنا، یعنی متقی ہونا یا نہ ہونا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے اوپر رکھ دیا ہے۔ اللہ نے موقع دیا، ایک مہینہ آ گیا آپ کے سامنے، اور اس میں سارے لوگ متقی بن جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، اور دوسرے گناہوں سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں۔ لیکن کیا معاملہ ہے کہ جیسے رمضان ختم ہوتا ہے پھر وہی ڈگر، پھر وہی جھوٹ، پھر وہی ظلم و زیادتیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عید کے دن سے شروع ہو جاتا ہے، اور عید کے دن سے ہی گمراہی پھیلانا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور نئی فلموں کے پہلے شو عید کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اور گویا جو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا متقی بننے کا، اسی وقت یعنی رمضان کے ختم ہوتے ہی اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ اس سے متقی نہیں بنتے، بے شمار لوگ رمضان کے بعد اپنی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ اس میں جب وہ قرآن سے جڑتے ہیں اور اس کو سمجھ کر اگر پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی میں یقیناً تبدیلی آتی ہے، اور پھر رمضان کے بعد کی زندگی رمضان سے پہلے والی زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ موقع دے دیا، اللہ پاک نے ہمیں جو اپنے دین کی سیدھی راہ دکھانے کے لیے کتاب بھیج دی، اس کو عملی طور پر کر کے دکھانے کے لیے اپنے نبی بھیجے، انہوں نے کر کے دکھایا، اس کے بعد ان کے اصحاب ہیں انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور یہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اگلی نسلوں تک پہنچائیں، اور اگلی نسلوں تک تب پہنچائیں گے کہ پہلے ہم خود اس کو سمجھیں گے۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسی لیے رمضان گزر جاتا ہے، کئی رمضان گزر گئے، اور کبھی ہم نے نہ سوچا کہ ہم متقی بنیں کہ نہیں بنیں۔ تو اب کی بار انشاءاللہ رمضان آئے تو ہم تہیہ کریں گے، ہم اللہ سے وعدہ کریں گے کہ اے اللہ ہم متقی بن جائیں گے۔ اور رمضان کا انتظار کیوں؟ آج ہی سے ہو سکتے ہیں، آج ہی سے متقی بن سکتے ہیں، اور متقی تب بنیں گے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، جس میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس ہدایت کو پڑھنا شروع کریں، اس کو سمجھنا شروع کریں، تو انشاءاللہ ہم متقی بن جائیں گے، اور پھر رمضان کی جو برکات ہیں وہ بھی ہم سمیٹیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے، اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ فمن خافا، پس جسے اس بات کا خوف ہو کہ، فا عطفہ من شرط ہے اور خافا فعل ہے، خافا مادہ خا واو فا باب فتح، ماضی کا پہلا صیغہ، خافا مضارع یخافو، فتح یفتح، خافا یخافو،
خافہ کدھر ہے؟ فتحہ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر. وہ خوف زدہ ہوا، وہ ڈرا، یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. لیکن من اس کے ساتھ لگا ہے. من خافہ، من شرط ہے، مطلب بنے گا جسے خوف ہو، مضارع کا معنی ہو گیا. تو من نے مفہوم کو بدل دیا، ماضی سے اس کو مضارع کر دیا، جسے خوف ہو. مم موسن جنفن، وصیت کرنے والا نادانستہ جانبدار تھا. مم موسن مرکب اضافی، موسن اسم فاعل اور جنفن مفعول بہی ہے، اور یہ مصدر کے طور پر آیا. او اسمن فاصلح بینہم، یا دانستہ غلط وصیت کی تو ان کے درمیان اصلاح کر دے. یعنی اسمن اس نے گناہ کا کام کیا اور غلط وصیت کی تو اس میں اصلاح کر دے. او عاطفہ، اسمن مفعول بہی ہے، یہ معطوف ہے. جیسے جنفن مفعول بہی تھا، اسی طرح اسمن بھی مفعول بہی ہے. فا عاطفہ کے بعد اصلحہ یہ فعل ہے، اور یہ خافہ کے ساتھ اس کا تعلق. جیسے من خافہ جسے خوف ہو اور وہ اصلاح کر دے تو یہ خافہ کا معطوف بنا، اصلحہ اس نے اصلاح کی، اور یہ فعل ہے. بینہم مرکب اضافی ہے. اصلحہ فعل ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں. اصلحہ مادہ صاد لام ہا، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، اسلمہ کے پیٹرن پہ اصلحہ. مضارع یصلحو، اسلمہ یسلمو، اصلحہ یصلحو. اصلحہ اسلمہ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر کے لیے اس نے اصلاح کی. من خافہ کے ساتھ من اصلحہ، یعنی جسے خوف ہو تو خافہ کا مطلب من نے بدلا، اسی طرح اصلاحہ کا مطلب بھی من نے بدلا. اصلاحہ کا مطلب بنے گا اس نے اصلاح کی، لیکن من کی وجہ سے وہ اصلاح کرے. فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہ ہوگا. یہ جواب ہے من سے، من شرط شروع ہوا وہاں سے، تو اس کا جواب آئے گا آگے کہ جو یہ کام کرے فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہ ہوگا. فا عطفہ اور لا نفی جنس ہے، اسم لا ہے، یعنی لا نفی جنس ہر طرح سے اس کی نفی. تو جیسے اللہ نے فرمایا لا ریبا، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، تو لا کے بعد جو اسم آئے گا وہ لا جنسی اگر ہو تو اس کا اسم منصوب حالت میں آئے گا. علیہ مرکب جاری. ان اللہ غفور الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ان حرف ناصبہ ہے، اللہ اسم ان حالت نصب میں آیا. غفور الرحیم یہ مرکب توصیفی ہے. غفور خبر ان اور رحیم اس کی صفت. یا ایہا الذین، اے لوگو جو، یا ایہا الذین، یا ایہا ندا ہے، الذین منادا ہے، اور یہ موصولہ جمع مذکر. آمنو ایمان لائے ہو، یہ فعل ہے. آمنو مادہ اس کا الف میم نون، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، آمانا مضارع یومنو، اسلمہ یسلمو، آمانا یومنو. آمنو کدھر ہے؟ اسلمو کے وزن پہ، وہ سب ایمان لائے، فعل ماضی جمع غائب مذکر. کتبہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، یہ فعل مجہول ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے. کتبہ مادہ کاف تا با، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، کتبہ مضارع یکتبو، باب نصرہ نصرہ ینصرو، کتبہ یکتبو. کتبہ نصرہ کے وزن پہ ہے، یہ معلوم ہے، فعل معلوم، اس نے لکھا. کتبہ یہ مجہول بنا، اسے لکھا گیا. کتبہ سے کتبہ ماضی مجہول بنا،
اور الصیام اس میں نائب فاعل ہے، ہر فعل مجہول کے بعد اس کا ایک نائب فاعل بھی آ سکتا ہے۔ فعلا سے فعیلا بنا، کتبا سے کتبا بنا۔ علیکم الصیام یعنی تم پر کیا فرض کیے گئے؟ تم پر روزے۔ علیکم مرکب جاری، الصیام نائب فاعل ہے کتبہ کا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ کما کتبہ جیسے فرض کیا گیا، کما حروف جارہ میں سے ہے اور کتبہ سے مل کر بنے گا مرکب جاری، اور یہ فعل مجہول کتبہ ہم نے دیکھ لیا۔ علی الذین ان لوگوں پر جو، علی اور الذین مل کر مرکب جاری بنا، الذین جمع موصولہ مذکر ہے، من قبلکم تم سے پہلے جو ہو گزرے ہیں، من قبل یہ مرکب جاری ہے اور قبلکم یہ مرکب اضافی بنا، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعل حروف ناصبہ میں سے ہے اور آگے کم اسم لعل اور تتقون فعل ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ تتقون مادہ واو قاف یا، باب ہے اختلافا، ماضی کا پہلا صیغہ اتقا، مضارع کا پہلا صیغہ یتقی، اختلافا یختلفو، اتقا یتقی۔ مادہ میں واو اور یا دونوں حروف علت میں سے ہیں، تو لہٰذا تعلیل کا عمل ہونے کے بعد یہ فعل معطل ہے، یہ اس صورت میں بنا۔ تتقون کدھر ہے؟ تختلفون کے وزن پہ، مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب پرہیزگار بنتے ہو یا بنو گے، یعنی اگر جو اس وقت کے لوگ تھے انہیں کہا جا رہا ہے کہ روزے رکھو گے تو ہو سکتا ہے تم متقی بنو، اور آنے والے جو لوگ ہیں وہ اگر روزے رکھیں گے تو متقی بنیں گے، اسی طرح دونوں مطلب مضارع میں آتے ہیں۔ لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بنو۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 تک پڑھ لیا ہے۔ اب ہم آخر میں اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہم اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اور آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات اگر تمہیں معلوم ہے تو اس کو بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔